بلٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ مارکہ حق کو ایک سال سے زائد گزرنے کے باوجود بھارت تلخ حقیقت کا سامنا کرنے سے انکاری ہے۔ ISPR کے مطابق ناکام مہم میں شکست تسلیم کرنے کے بجائے بھارت نے تاریخ کو اپنی پسند کے رنگ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انڈین کانٹینٹ کریٹر نے نام نہاد آپریشن سندور کی انتہائی ڈرامائی، رنگین اور حقائق کی منافی تصویر پیش کی ہے۔ حقائق منافی تصویر کو دستاویزی فلم کی شکل دی گئی ہے۔ اس میں بھارت کی سیاسی و عسکری قیادت کو شامل کیا گیا۔ دستاویزی فلم کو بیک وقت، المیہ اور مزاحیہ تماشا قرار دیا جا سکتا ہے۔ منتخب اور ایڈٹ کیے گئے انٹرویوز، جذباتی بیانیے اور بالی ووڈ طرز کی فلمی منظر کشی کی گئی ہے۔ ثابت شدہ حقائق کو تبدیل اور فوجی کارروائی کے نتائج کو اثر نو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دستاویزی فلم میں پاکستان کے آرمی چیف کے 16 اپریل کے خطاب کو 22 اپریل کے پہلگام واقعے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں، محض سازشی نظریہ گھڑا گیا۔ بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلگام واقعے کے 3 ملزمان کو 28 جولائی 2025 کو ہلاک کیا گیا۔ دستاویزی فلم میں نام نہاد آپریشن سندور کو پہلگام واقعے کے ذمہ دار افراد کو سزا دینے کی کارروائی قرار دیا گیا ہے۔ اگر بھارت کے مطابق ملزمان کو 28 جولائی کو ہلاک کیا گیا تو یہ وضاحت بھی کرنی چاہیے کہ 7 مئی 2025 کو اس نے کن لوگوں کو سزا دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ 100% مشن کی کامیابی کا دعویٰ بھی ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مارکہ حق کے دوران مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کو ناکام بنایا۔ پاکستان نے 8 بھارتی فوجی طیارے مار گرائے۔ اس کے بعد آپریشن بنیادی مرصوص شروع کیا۔ 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات بھی نشانہ بنائی گئیں جنہیں پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو ہوا دینے میں ملوث اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ دستاویزی فلم کا اپنا بیانیہ بھی بھارت کی بالادستی کے دعووں کو کمزور کرتا ہے۔ بھارتی عسکری قیادت نے پاکستان کی کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ امریکہ کی معاونت سے جنگ بندی کو بھارتی فتح کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دستاویزی فلم اپنے ہی موقف کی نفی کرتی ہے۔ یہ دستاویزی فلم سوچ سمجھ کر تیار کیا گیا بیانیہ ہے۔ بھارت نے پروپیگنڈا ویڈیو تیار کر کے فوجی ناکامی کو کامیاب کارروائی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ منظر کشی سے واقعات کی زمانی تربیت تبدیل کی جا سکتی ہے، نہ طیاروں کے نقصانات کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ فوجی ہلاکتوں کو چھپایا جا سکتا ہے، نہ حقیقی فوجی جھڑپوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی میدان جنگ میں ہونے والی شکست کو خود ساختہ فتح میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، مارکہ حق کو 1 سال سے زائد گزرنے کے باوجود بھارت تلخ حقیقت کا سامنا کرنے سے انکاری ہے۔ ISPR کے مطابق ناکام مہم میں شکست تسلیم کرنے کے بجائے بھارت نے تاریخ کو اپنی پسند کے رنگ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انڈین کانٹینٹ کریٹر نے نام نہاد آپریشن سندور کی انتہائی ڈرامائی، رنگین، حقائق کے منافی تصویر پیش کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بھارتی وزیر داخلہ کے بے بنیاد الزامات پر شدید رد عمل۔ ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت میں بعض گرفتاریوں کو پاکستان سے جوڑنے کے الزامات بدنیتی پر مبنی ہیں۔ پاکستان بھارتی وزیر داخلہ کے بے بنیاد الزامات مسترد کرتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف بھارت کی بدنیتی پر مبنی مہم کا ایک اور مظہر ہے۔ مہم کا مقصد بھارت کو درپیش اندرونی سیکیورٹی چیلنجز سے توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت سیاسی مفادات کے حصول کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ بھارت بیرون ملک دہشت گردی برآمد کرنے اور دہشت گردی کی معاونت میں ملوث ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بے بنیاد الزامات عالمی توجہ بھارت کی تخریبی سرگرمیوں سے نہیں ہٹا سکتے۔ پاکستان بارہا بھارت کے خلاف ثبوت عالمی برادری کے سامنے پیش کر چکا ہے۔ بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن جادھو بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ عالمی برادری بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرے۔ پاکستان بارہا بھارت کے خلاف ثبوت عالمی برادری کے سامنے پیش کر چکا ہے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کا وفد آج اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات کرے گا۔ وفد میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شیر رحمان اور سلیم مانڈوی والا شامل ہوں گے۔ ملاقات آج صبح 11 بجے اپوزیشن چیمبر پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، پارلیمانی دیگر اہم امور پر مشاورت کی جائے گی۔ جمہوری اداروں کو مؤثر اور مضبوط بنانے کے لیے باہمی تعاون، مشترکہ حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ ملاقات میں پارلیمان کے اندر اور باہر مشترکہ جدوجہد پر بھی مشاورت ہوگی۔ حکومتی وفد کی اپوزیشن چیمبر آمد۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ، طارق فضل چودھری اور رانا ثناء اللہ کی محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے ملاقات۔
رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں محمود اجگزئی کے خط سے متعلق بات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے خط کا جواب دیں گے۔ اہم تقاریوں سے متعلق مشاورت آئینی عمل ہے جو آگے چلے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی غریب عوام پر بہت بڑا ظلم ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا 25 کروڑ عوام کے لیے ہے۔ جماعت اسلامی ایک تحریک ہے، سیاست بھی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے دوسرے روز شرکاء سے خطاب، مزید کیا کہا انہوں نے، آپ بھی سنیے۔ پیٹرول 5 روپے 77 پیسے، ڈیزل 6 روپے 47 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 20 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 390 روپے 42 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی۔ مٹی کے تیل کی بات کریں تو قیمت میں 6 روپے 88 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 296 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے کا دوسرا روز۔ مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ماہر تعلیم، چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز اور سابق ناظم لاہور میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ نظام بہت اچھی چیز ہے۔ نئے صوبے بننے سے اخراجات زیادہ نہیں کم ہوں گے۔ نئے صوبے بننے سے پیسوں کی بچت اور گورننس بھی بہتر ہوگی۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ آبادی کے لحاظ سے نئے انتظامی یونٹس قائم ہونے چاہیے۔ ملک کو نئے صوبوں اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع تھا کیا ملک میں نئے انتظامی یونٹس قائم ہونے چاہیے۔ ماہر تعلیم، چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز اور سابق ناظم لاہور میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ لوکل گورنمنٹ نظام بہت اچھی چیز ہے۔ جمہوری دور میں کبھی اچھی لوکل گورنمنٹ نہیں دیکھی۔ اچھی حکومت ملنا لوگوں کا حق ہے۔ ابھی بات ہوئی لوکل گورنمنٹ کی، لوکل گورنمنٹ بہت اچھی چیز ہے۔ ہم نے بڑی اچھی لوکل گورنمنٹس بھی دیکھی ہیں، کچھ کم اچھی بھی دیکھی ہیں، لیکن جمہوری دور میں کبھی کوئی اچھی لوکل گورنمنٹ نہیں دیکھی۔ تو ہمارے شاید جمہوری مزاج میں یہ شامل ہی نہیں ہے۔ ہم جو تجویز دیتے ہیں کہ آپ ڈویژن کے لیول پہ صوبے کو بنائیں۔ آپ کے 33 چیف منسٹرز ہوں گے، اس میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو سمجھیں گے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس میں سے کچھ تو ہوں گے جو پرفارم کریں گے، جو اپنے صوبے کے حالات کو بہتر کریں گے، اور وہ اپنی پرفارمنس کی بیس کے اوپر اپنی پولیٹیکل پارٹی میں، گورنمنٹ میں آگے بڑھیں گے۔ یہ ہمارے بھی لوگوں کا حق ہے کہ ان کو اچھی حکومت ملے۔ میاں عامر محمود نے کہا کہ نئے صوبے بننے سے اخراجات زیادہ نہیں کم ہوں گے۔ نئے صوبے بننے سے پیسوں کی بچت اور گورننس بہتر ہوگی۔ سب جماعتوں نے ہمیشہ لوکل گورنمنٹ نظام کی حمایت کی، مگر کسی ایک جماعت نے بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرائے۔ 33 صوبے بن جائیں گے تو خرچ اتنا زیادہ ہوگا کہ ابھی اتنا زیادہ اور بہت زیادہ ہو جائے۔ ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے، میتھ کچھ اور کہتا ہے۔ ہم ایکچولی اگر چھوٹے صوبوں میں جاتے ہیں تو 300 ارب سے زیادہ ہم ہر سال سیونگ کرتے ہیں اپنی مینجمنٹ کے اندر۔ 40,000 ایسی اسامیاں ہیں جو ختم ہوتی ہیں اگر آپ چھوٹے صوبوں میں جاتے ہیں۔ تمام پارٹیوں کی یہاں پہ پارٹیسپیشن تھی اور ان سب نے بڑا کھل کے لوکل گورنمنٹ کی حمایت کی ہے، لیکن ایک نے بھی کبھی الیکشن نہیں کرائے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی سے مسائل حل ہوں گے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ مسائل حل نہ ہونے سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، موجودہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ملک کو نئے صوبوں اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اصلاحات کے لیے نیشنل کمیشن بنایا جائے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ میں فائنینشیل ڈیولوشن ہو جائے گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، دیکھیں یہ تو کافی نہیں ہے۔ آپ کو جو پولیٹیکل ڈیولوشن کرنی ہے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو بنانے تو صوبے ہی پڑیں گے۔ گراؤنڈ پہ آپ سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ ناراض مزے کی بات ہے، کس سے ہو رہے ہیں؟ وہ کسی حکومت سے ناراض نہیں ہو رہے، وہ ریاست سے ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے چاہیے، یہ صوبے بنائے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے ہیں۔ اگر 4 سے 32 بھی صوبے ہو جائیں گے تو اس کو بھی لوکل گورنمنٹ چاہیے۔ ہمیں نئی صوبوں کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں بہت کمپریہنسو لیول پر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ جس کے لیے ہمیں نیشنل کنسنسس چاہیے، اور وہ نیشنل کنسنسس صوبوں پہ ڈیولپ کرنے کے لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ایک نیشنل کمیشن بنانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ نئے صوبوں کی بحث دوبارہ شروع ہونا بہت اچھی بات ہے۔ ملک میں اختیارات کی تقسیم سمیت بہت سارے ایشوز ہیں۔ لوکل باڈی سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے تو اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ نئے صوبوں کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر بیٹھنا چاہیے۔ صوبوں کی ڈیبیٹ بھی کوئی نئی نہیں، چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے، ملٹیپل یونٹ بنا دینے چاہیے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بھی ڈیبیٹ بہت دفعہ اٹھی ختم ہو گئی، اور اس دفعہ پھر یہ بحث چھڑی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جو آپس میں بد اعتمادیاں ہیں
مثلاً ہمیں وسائل کی تقسیم کا، ہمیں منرلز کی تقسیم کا، ہمیں پانی کی تقسیم کا، ہمیں اختیارات کی تقسیم کا، بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ہم صوبے ایک دوسرے کے ساتھ نئے صوبے بننے چاہیے. کیوں؟ لاجک کیا ہے؟ کیوں بننے چاہیے؟ اس لیے کہ موجودہ صوبے جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں صحیح طرح چلا رہے. اگر آپ جینون صوبے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، صوبے بنائیں یا لوکل باڈی سسٹم بنائیں. لوکل باڈیز کے بغیر تو کوئی چار اس پر ڈیبیٹ ہی کوئی نہیں. سب سے اچھا سسٹم وہ ہے. آگے ڈیبیٹ پارلیمان کے اندر کریں. رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ نئے صوبوں کا قیام اور بلدیاتی نظام کا مطالبہ آئین سے متصادم نہیں. صوبوں کے معاملے پر تفصیل کے ساتھ مباحثہ ہونا چاہیے. نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ نئے صوبوں کے حوالے سے اے پی سی بنائی جائے. سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی نئے صوبوں کی حمایت کی. نئے صوبوں کا قیام ہو، بلدیاتی اداروں کا بااختیار بنانا ہو، یا اسی طریقے سے گڈ گورننس ہو اور معاشی استحکام لانے کی بات ہو، اور اس کی بنیاد پر کوئی مطالبہ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور جمہوریت سے متصادم نہیں ہے. اس پر بات ہونی چاہیے. تمام جو مسائل اس ملک کے ہیں، صرف صوبوں کے انتظامی اکائیوں میں اضافہ یہ اس کا حل نہیں ہے. اس پہ مکالمہ کی ضرورت ہے. کوئی نئے صوبے بننا شجرہ ممنوعہ نہیں ہے. آل پارٹیز کانفرنسز منعقد کی جائے. دیکھیں، صوبوں میں کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے کہ آپ صوبے مزید ایڈ کرنا چاہیں. ضرور بنائیں صوبے، عوامی عمل سے، سیاسی عمل سے، عوامی رائے کی بنیاد کے اوپر بنیاد بنائیے. مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. آبادی کے لحاظ سے نئے انتظامی یونٹس وقت کی ضرورت ہے. نئے یونٹس بننے سے براہ راست عوام کو فائدہ ہوگا. مباحثے کے شرکاء کی اکثریت نے نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کی.